السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. محترم حضرات، میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حالات عالمی سطح پر یا بھارت کی سطح پر مسلمانوں کے لیے مایوس کن ہے، اس کی وجہ بنیادی کیا ہے اور فی الحال فوری طور پر مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، یہ دونوں باتیں ہم کریں گے. تقریباً 30 سے 32 منٹ ہم بات کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، بنیادی طور پر دو بنیادی وجہ ہے حالات کے خراب ہونے کی. ایک وجہ ہے داخلی اور ایک وجہ ہے خارجی. داخلی سے مراد کیا ہے کہ ہم خود سبب ہیں اس حالات کے خراب ہونے پر. اس پر بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم بد دین ہیں، بے دین ہیں، ہمارے اندر اتفاق اتحاد نہیں ہے اور ہم سیاسی لحاظ سے بہت کمزور ہیں، غیر ضروری مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور علم میں جو ہے پیچھے ہیں، ماحول جو ہے وہ نفرت کا پیدا کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں انٹرنل داخلی طور پر بیان کی جاتی رہتی ہے. آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ خارجی ایسے اسباب ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں اور اس خارجی سبب کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا یہ واقعی میں وہ کنٹرول کرنے کے لائق بھی ہیں یا نہیں ہیں. مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، تو ہم پوائنٹ وائز بات کریں گے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس بات کی اویئرنیس پیدا کی جائے، باخبر کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ شعوری انداز میں ہم جو ہے وہ کچھ کرنے کی طرف آگے بڑھیں، کچھ ہم سمجھیں بات کو. تو یہ مقصد ہے، ورنہ یہ تو کئی گھنٹے کی تقریر ہے. تو ایک ایک بات کرتے ہیں اور آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ مسلمانوں کی آبادی عالمی سطح پر تیزی سے بڑھ رہی ہے. بڑھنے کی وجہ ایک ہوتی ہے کہ بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ وجہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اصل وجہ جو ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ اسلام دھرم کو قبول کر رہے ہیں. یہ دنیا والوں کے لیے ایک چنتا کا وشے بن گیا ہے. پریشان ہیں لوگ کہ ایسا اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی میں ایک اچھا اخلاق کا مالک ہوں، لہذا مجھے لوگ پیار کرتے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں مولانا آپ اپنے اچھے اخلاق چھوڑ دیجئے تاکہ لوگ نفرت کریں، تو یہ تو کوئی مشورہ نہیں ہوا. اسلام کی اچھائیوں کی بنیاد پر 2019 میں یورپ کا جو سروے ہوا تھا اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسلام دھرم سب سے پسندیدہ دھرم ہے. یہ وہ کنٹری ہے کہ جہاں پر ایک زمانے میں 1% بھی مسلمان نہیں تھے. تو اگر اس کی وجہ سے آبادی بڑھ رہی تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. ایک وجہ اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ زیادہ چنتا نہیں کریں کہ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں. باہر کے اسباب دیکھیے کیا کیا ہوئے ہیں. دوسری وجہ کہ اس وقت تقریباً 70 سے 73% جو میڈیا آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو
या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सब का सब बड़ा जितना हिस्सा है वो यहूदियों के कब्जे में है। अब यहूदी लोग आपके पहले दिन से दुश्मन हैं, वो अपनी दुश्मनी इस अंदाज में निकाल रहे हैं, लिहाजा दुनिया को कंफ्यूज करते हैं और दुनिया आपके और इस्लाम के मुखालिफ सोच पैदा करके और फिर आपकी मुखालफत करती है। इस मसले का हल ये था, हल भी बता रहे हैं इसका, पहले वाले का तो हमारे पास कोई हल ही नहीं है। नहीं समझे बात? अगर इस्लाम की अच्छाई की बुनियाद पर लोग डाइवर्ट हो रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये दूसरी जो वजह है कि जो मीडिया ने दुनिया पे हवा खड़ा करके इस्लाम और मुसलमानों को एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया, इसमें मुसलमानों से चूक हुई। मुसलमानों से चूक ये हुई कि मुसलमान इसमें फंसे रहे कि वीडियो जायज़ है कि नाजायज़, लाउड स्पीकर जायज़ है कि नाजायज़, और दुनिया कई गुना आगे बढ़ करके उसने हमारे खिलाफ एक हथियार क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, और हम उसमें क्या हो गए, परेशान हो गए। एक मिसाल छोटी सी देता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। 1980 तक भारत के जितने बड़े मदारिस थे उनके मुफ्ती लोग जो है वो माइक से नमाज पढ़ाने के जायज़ के कायल नहीं। अभी आज की तारीख में निज़ामुद्दीन बहुत बड़ा मरकज़ है जमात का, निज़ामुद्दीन में माइक से जमात नहीं होती है। यानी गोया कि अभी हम इससे फंसे हुए हैं कि ये चीज़ें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। दुनिया कहाँ चली गई? अभी जो नई रिपोर्ट आई है 2-4-10 दिन के अंदर की, कि दुनिया वाले ये बात मान लिए हैं कि इस धरती के अलावा भी आबादी पाई जाती है और वो लोग हमको तलाश रहे हैं, हम उनको तलाश रहे हैं। अगर दोनों का संगम कहीं हो गया तो हम कैसे बातें करेंगे, अपनी बात उनको कैसे समझाएंगे? दुनिया इस पर बहुत करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही है। हम फंसे हुए हैं कि साहब माइक जायज़ है कि ना जायज़। तो ये जो मीडिया हमारे ऊपर आया और हमने बर वक्त उसका इलाज नहीं किया, ये उसकी वजह से भी आपके खिलाफ माहौल बनाने में दुनिया क्या हो गई, कामयाब हो गई। तीसरी वजह, दुनिया का एक बड़ा तबका, मुसलमान भी उसमें शामिल हैं, वो ये समझते हैं और आज भी समझते, पहले भी समझते थे और आज भी समझते हैं कि मजहब नाम है, आप अपने चंद रसूमात को अदा करते रहें और बकिया पूरी ज़िंदगी आप कैसे गुजारते हैं, इसमें आपके धर्म को किसी किस्म का जो है वो दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर नमाज आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप अपने धर्म के मुताबिक नमाज पढ़ लें, लेकिन आप अगर तिजारत करते हैं तो उसमें धर्म को क्यों लेकर आते हैं? ये दुनिया वाले समझते हैं। हमारे लोग भी बाद लोग इसमें हुए। एक तबका पूरी दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है कि इस्लाम को वो दीन का तस्वुर देता है, इसीलिए लफ्ज़ मजहब जो है वो कुरान और हदीस में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। मजहब बहुत छोटा सा शब्द है। दीन का मतलब ये होता है कि हमारे पास दस्तूर है कि दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, मस्जिद कैसे चले, पार्लियामेंट कैसे चले और बाजार कैसे चले। ये जो तबका था, इसने जब अपनी बातों को प्रूफ कर दिया, बहुत पहले की बात है, 1973 या 70 की बात है, कि जब सबसे पहले मलेशिया ने एक दुनिया वालों को आइडिया दिया कि बैंक बगैर सूद के चलाया जा सकता है, तो दुनिया ने पागल कहा। आज आपको मालूम है कि दुनिया में तकरीबन बहुत बड़े बड़े 700 बैंक ऐसे हैं जो टोटल इस्लामी तरीके पे चलते हैं, जिसमें सूद का कोई निज़ाम नहीं है। ये दुनिया परेशान इस बात से है कि अगर इनको तस्लीम कर लिया गया इस्लाम को, तो ये रोटी, कपड़ा और मकान दीन के साथ में इसको भी शुमार करके ये बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी मुखालफत करते हैं।
اس میں بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. بھائی اسلام ایک دستور حیات ہے. صرف وہ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہیں بتاتا, وہ بھی بتاتا ہے کہ کسان کیسے زندگی گزارے, بزنس مین کیسے زندگی گزارے, تاجر کیسے تجارت کرے, سب بتاتا ہے. تو یہ دنیا والے قبول نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو. وہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں بچے مسلمان بنے رہیں, لیکن بازار میں سود حرام ہے یہ جملہ نہیں بولے آپ. ایسا نہیں کریں. اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہے اور حالات خراب کیے جا رہے ہیں. چوتھی وجہ کہ جب آدمی جیتتا نہیں ہے کسی سے بات کرنے میں یا طاقت میں تو ہم بہت کمزور ہیں. اگر باتوں سے نہیں جیتتا ہے تو پھر دو طریقے انسان اختیار کرتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آئیے آپ ہم سے ٹیبل ٹاک کر لیجئے, بات کر لیجئے. آپ کے دین میں زیادہ اچھائیاں ہیں یا ہمارے دین میں زیادہ اچھائیاں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اس پر اب دنیا تیار نہیں ہوتی. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس پونجی ہی نہیں ہے کہ ہم بات کریں. تو بچہ جیسے دیکھیں, دو بچے جب لڑتے ہیں, ایک بچہ اس میں نہیں جیتتا ہے تو مجبور ہو کر کے وہ کچکچا کے اس کو دانت کاٹ لیتا ہے, کیونکہ وہ جیت نہیں پا رہا ہے, تو لہذا اسے دانت کاٹ لیتا ہے وہ. اور دوسرا آدمی جو ہے اگر آپ سے بات میں نہیں جیتتا ہے تو دبنگائی اختیار کر لیتا ہے. لاٹھی کے بل پر جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو دنیا ٹیبل ٹاک جس کو کہتے ہیں کہ گفتگو سے اپنی بات کو سمجھائی جا سکے, اس پہ فیل ہو چکی ہے. اب فیل ہو کر کے انہوں نے دونوں طریقہ اختیار کر لیا ہے, یا تو دانت کاٹ لیتے ہیں اور یا دبنگائی اختیار کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم کو انہوں نے نتیجہ میں یہ کیا کہ ان کو ایسے مسائل میں الجھاؤ مسلم قوم کو جو ان کا اصل ایشو ہی نہیں ہوتا. میں تقریباً 500 گروپ کا ممبر ہوں واٹس ایپ کے. باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ نماز کے بعد مولانا صاحب دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. مولانا صاحب ایک آدمی نے رفع الیدین کیا, اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, ایک آدمی نے نہیں کیا, اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ کوئی ہمارے پاس ایشو ہی نہیں تھا. یہ کوئی بات ہی نہیں تھی ایسی کہ جس پر ہم بیٹھ کر کے کیا کرتے, بات کرتے. میں جھانسی اسٹیشن پہ بیٹھا تھا, سردی کا زمانہ تھا, بہت پرانی بات ہے. ہم بھی بیٹھے تھے, تھوڑی دور پر ایک آدمی بیٹھا تھا, اس کے پاس بڑے اچھے اچھے سوٹ کیس تھے اور ایک چھوٹی سی تھیلی تھی. ایک آدمی آیا اور وہ تھیلی اٹھایا, اسی کی نگاہ کے سامنے لے کے بھگا. جب لے کر کے بھگا نا, اچھا میں اپنا بیٹا ہوں, مجھ سے کیا مطلب ہے. پہلے دھیرے دھیرے گیا, پھر بھاگا. دوسرا آدمی جو اصل چور تھا وہ اس کا 2 سوٹ کیس لے کر کے چلا گیا. جب تک یہ تھیلی لے کر کے آئے تب تک اس کے 2 سوٹ کیس کیا ہو گئے, غائب ہو گئے. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اب بہت خوش ہے کہ ہم نے تھیلی جو ہے پکڑ لی اپنی. یہاں جب آیا تو سوٹ کیس غائب ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے چوری کرنے کا کہ آپ چھوٹی چیز کو پہلے ہاتھ لگائیں, جب وہ اس میں ویست ہو جائیں تو آپ بڑی چیز مار دیں. ایسے ہی ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت لوگ واٹس ایپ پر جڑے ہوئے ہیں. ایسے مسائل سے آپ دلچسپی لینا ہی چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا وہ مقصد ہی نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد تو دوسرا ہے. مقصد سے ہٹانے کے لیے ہم کو کیا کر دیا گیا ہے. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کی بات ہے, مولانا بھی بیٹھے تھے, ایک صاحب نے فون کیا کہ صاحب آپ کی جو ہے وہ گاڑی نکلی ہے انعام میں. ہم نے کہا ایسا کریں وہ گاڑی آپ میری طرف سے لے لیں, جو گاڑی میرے نام نکلی ہے وہ گاڑی آپ لے لیں, ہمارے پاس بہت گاڑی ہے. کیا ہے آپ کو ٹینشن میں ڈال دینا, بھلے آپ اب اس کے بعد کاروائی آپ کریں کہ کیا ہوتا ہے بھیا گاڑی کیسے نکل آئی, اور آپ اپنا پورا ٹائم برباد کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا گھر کا پیسہ کھو دیں اسی گاڑی کے چکر میں. وہ پہلے بولے گا 10,000 روپے بھیجو, پھر وہ لمبی چار سب آپ جانتے مجھ سے زیادہ. ایسے موقع پر بات کو بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو مصروف کیا جا رہا ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو کیا کر لیں, دور کر لیں. تو خارجی اسباب میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
کہ اصل جو ہے وہ مسلمانوں کو اصل ایشو سے کیا کر دینا ہے، ہٹانا ہے. یہ سب باہر کے اسباب ہیں. اسی طریقے سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے، ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ امت کا یعنی امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ خوف میں مبتلا ہو جائے اور مایوس ہو جائے، اور اصل جو معاملہ ہے اس کی طرف کبھی جائے نہیں. کچھ دن پہلے آپ کے گاؤں میں ایسا ہوتا رہا کہ صاحب روزانہ کہے رات میں وہ چور آئے ہیں اور کوئی نہیں آتا تھا. آپ کو خوف میں مبتلا کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنا مقصد ہے، اور مستقل پہرا دیا جا رہا ہے. کچھ بھی نہیں تھا، فلاں آ رہا ہے، وہ کٹوا آ رہا ہے، معلوم نہیں کیا کیا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اصل بات سے آپ کو ہٹانا. اب عالمی سطح پر جب دنیا نہیں جیتی آپ سے ٹیبل ٹاک سے، تو اس نے خوف کا ایک ماحول پیدا کیا جیسا ہو رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں. اب نتیجہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کا کیا نکلا ہے، خاص کر بھارت میں مسلمان 3 حصے میں بٹ گئے ہیں، بلکہ 4 حصے میں بٹ گئے ہیں. ایک طبقہ خوف میں جی رہا ہے. بہت سے لوگ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ صرف بیوی نے منع کر رکھا ہے. داڑھی اس وجہ سے بھی نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو یہ ہے کہ ہم اگر کہیں سفر کریں، کہیں جا رہے ہوں تو معلوم ہی نہیں ہو کہ عبداللہ ہیں یا سیتارام ہیں. اس وجہ سے انہوں نے داڑھی نہیں رکھ رکھی، خوف کی وجہ سے. تو وہ خوف جو پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک طبقے میں خوف کیا ہو گیا، پیدا ہو گیا. ایک طبقہ کو مایوس کر دیا انہوں نے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اور بہت مشکل ہے زندگی گزارنا. ایسی حالت میں لا کر کے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا گیا. تیسرا طبقہ، ایک چھوٹا سا طبقہ، اس کے اندر بدلے کی بھاونا پیدا کر دی گئی. اور ایک چوتھا طبقہ جو ہے وہ لاشعور ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، وہ اپنا دال چاول کھا رہے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو یار، اب سے کیا مطلب ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو 4 حصے میں تقسیم کر دیا گیا. یہ پہلا جو طبقہ جو ہے مایوس رہنے والا اور خوف زدہ ہونے والا، یہ 80% ہو گیا. 80% اس سال میں آپ بھارت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اسی طریقے سے باہری اسباب میں ایک آدمی کو یہ بھی ایک چال ہوتی ہے دنیا والوں کی کہ ڈیفینسو پوزیشن میں رکھنا. ڈیفینسو پوزیشن میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اتنے اعتراضات کیے جائیں کہ آپ جواب دینے میں بزی رہیں، تاکہ آپ اپنی اچھی بات کہنے کا موقع ہی نہیں پاؤیں. ایک بات کریں گے، آپ دیکھیں ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، اسلام پر یہ اعتراض، اسلام پر یہ اعتراض، اسلام پر یہ جان بوجھ کر کیا، ایسا نہیں ہوا خدا نخواستہ یہ ہو رہا ہے، خدا نخواستہ نہیں ہو رہا ہے، یہ پلاننگ سے ہو رہا ہے کہ آپ ان کی دفاع کرتے رہے. اب ہم جیسے لوگ جو اس لائن میں ہیں، آپ سوال شروع کریں گے، آپ نے ٹی وی وہاں دیکھی، اس نے ایک اعتراض کیا، وہ آپ نے اب ہم کو فون کیا یا واٹس ایپ بھیجا، اب ہم اس کی تلاش میں لگے. تو اصل آدمی کو بزی کر دینا، ڈیفینسو پوزیشن میں رکھنا کہ یہ اپنا مدافعت کرتے رہیں اور یہ کبھی بھی ہم سے اپنی تعمیری بات جو ہے وہ نہیں کر سکے. یہ بھی ایک پلاننگ ہے باہر والوں کی. ایک پلاننگ یہ ہے کہ عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو اتنے طریقے سے مسائل کو بیان کرنا کہ دنیا اس بات کو مان لے کہ یہ دہشت گرد قوم ہے اور یہ دہشت گرد مذہب ہے. یہاں پر ایک آپ کے بڑے جرنلسٹ ہوتے تھے جن مورچہ کے، تو ایک مرتبہ یہاں تقریر کرنے آئے گاؤں میں پروگرام میں. انہوں نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جو لوگ ٹاڈا میں پکڑے گئے اس میں سے 98% الپ سنکھیک تھے، یعنی مسلمان تھے. اس کے بعد جب ان کا کیس چلا، کیس چلنے کے بعد عدالت نے ان کو یہ کہا کہ اس میں سے 96 کچھ % پر کیس ہی غلط قائم کیا گیا ہے اور یہ ان کے اوپر کیس ہی غلط ہے. انہوں نے کہا، کیونکہ وہ جرنلسٹ تھا، بڑا تھا،
انہوں نے کہا کہ جب 98% پکڑے گئے تو خوب میڈیا نے چرچا کیا کہ مسلمان یہاں پکڑا گیا، دہشت گرد، بم، یہ وہ، دنیا بھر کے، تو ساری دنیا والوں نے دیکھا، اور آپ خود یعنی ہم مسلمان خود بھی اندر اندر یہ سمجھنے لگے کہ کچھ نہ کچھ تو یار ہوگا، ہم کو کیوں نہیں پکڑا؟ یہ جو نظریہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، تو اس کا مطلب آپ نے ان کی بات کو کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا اس بات کا چرچا بہت کیا گیا کہ 98% اس میں مسلمان ہیں، لیکن جب 96% عدالت سے بری ہو گئے تو اس کو میڈیا کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ یہ غلط کیس تھا۔ یہ بات بھی اتنی ہی چرچا کرنا چاہیے تھا جتنا چرچا آپ نے اس کے پھنسانے کی بات کہی تھی، اتنا ہی چرچا اس کے بری ہونے کا کرنا چاہیے تھا۔ تو عالمی سطح پر یہ بات اپنی ہوشیاری سے انہوں نے دنیا والوں کو سمجھا دیا، اور دنیا سمجھ گئی، اور اس میں آپ بھی سمجھ گئے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے۔ بھلے آپ اپنی زبان سے بولے نہ بولے، لیکن یہ جملہ آپ نے آپ پہ سمجھنا کہ یار اس کی کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی۔ کرناٹکا کے ایک سی ایم جو ہے وہ کمارا سوامی صاحب تھے، تو ایک مرتبہ وہ ہبلی آئے تو وہاں پہ 10 لڑکوں کو جو ہے وہ ایک کیس میں پھنسا دیا تھا۔ تو اس وقت وہ سی ایم نہیں تھے، ریٹائر، وہ مطلب ایک سی ایم تھے، الیکشن ہونے والا تھا۔ تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ جو ہے وہ کمارا سوامی صاحب سے بات کریں، ہم لوگ بھی رہیں گے لیکن بات آپ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا پہلے یہ معلوم کر لو کہ ان کو ہندی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی ہندی آتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بات، میں نے تھوڑی دیر بات کی، وہ آپ کو 1-2 بات بتاتا ہوں۔ جب ہم پہنچے بات کرنے تو بتایا گیا بھائی فلاں ہے یہ۔ میں نے کہا سر یہ بتائیے، ہم نے کہا آپ کو میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے 10 بچے ہبلی کے پکڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ سہایتا کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ہماری مدد نہیں کریں گے۔ یہ پہنچتے ہی میں نے بول دیا۔ اب لوگ بھی دنگ رہ گئے کہ یار جب یہ مدد نہیں کریں گے پہلے سے معلوم ہے تو ان کو میمورنڈم دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے یہی بات کہہ دیا۔ اس نے کہا جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا تو آپ مجھ سے یہ بات کیوں کہنے آئے ہیں؟ تو ہم نے کہا آپ یہ پوچھیے کہ میں نے یہ کہا کیوں؟ کہا بتائیے۔ میں نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو پکڑے جاتے ہیں مسلمان، ہمارا بچہ کیوں نہیں پکڑا گیا، یہی کیوں پکڑے گئے، کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ہے۔ اس وجہ سے آپ کا دل اندر سے خود اس بات پر ہے کہ یہ 10 مجرم ہیں، اس وجہ سے آپ میری مدد نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا دیکھیں اس وقت یہاں کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم دھارمک لوگ ہیں، ایمانداری سے بتائیے سر کی یہ بات ہے کہ نہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ہم نے کہا، اس نے کہا اچھا بتائیے کہ جب میرے دل میں بات بیٹھی تو اس کو میں کیسے نکالوں، تبھی تو آپ کی مدد کروں گا میں۔ ہم نے کہا اس کا نکالنے کا طریقہ وہی ہے جو شیتلا سنگھ ہے سر، یہاں پہ جن مورچہ کے جرنلسٹ تھے۔ ہم نے کہا کہ جب میڈیا یہ کہتا ہے کہ اتنے لوگ پکڑے گئے، وہ نیوز تو بتائی جاتی ہے، لیکن جب چھوڑی جاتی ہے تو وہ نیوز آپ نہیں جانتے ہیں۔ میں نے اس شیتلا سنگھ کے پیپر کی کٹنگ ان کو دکھلائی کہ یہ حالات ہیں۔ ہم نے کہا جب یہ جانیں گے کہ مسلمانوں پہ غلط کیس ہوا تھا، بیچارے بے گناہ تھے، تب آپ ہمارا فیور کریں گے۔ تو بہرحال وہ بہت خوش ہوئے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا والوں نے یہ دنیا والوں کو باور کرا دیا کہ صاحب مسلمان اور اسلام ایک دہشت گرد قوم ہے۔ یہ وہ خارجی اسباب ہے جس کی وجہ سے آپ کے حالات کیا ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ ہم 23 منٹ بول چکے، 7 منٹ بات اور کریں گے، 7-8 منٹ۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر مرض بتاوے اور دوا نہ بتائے تو اچھا ڈاکٹر تو ہے نہیں۔ بھائی ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر ہے کہ جو مرض بھی بتائے اور اس کے بعد کیا بتائے، بھیا آپ یہ دوا کھائیے۔ دیکھیں یہ تقریر جو ہے نا فکری تقریر ہے، اس میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سی باتیں اس میں اور جوڑی بھی جا سکتی ہیں، بہت سی باتوں کو آپ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، میں نہیں مانتا، یہ کوئی قرآن حدیث ہے نہیں کہ آپ اس کو ہر حال میں اسی لحاظ سے مانے ہی مانے۔ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو علماء ہیں، مدارس کے ذمہ دار، ایک ایک لفظ سنیے گا،
جو علماء کرام ہیں, جو اس فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں, جو مدارس کے ذمہ دار ہیں, جو واقعی میں دانشور ہیں اور ہمارے لیے مخلص ہیں اور بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور مالدار لوگ. کتنے لوگوں کا نام لیا؟ 4 لوگ. یہ چاروں کو بیٹھ کر کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کرنا چاہیے. یہ چاروں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں نا, نتیجے برابر نہیں ہوں گے. یہ چاروں اکٹھا ہوں, اور یہ زیادہ نہیں ہے کہ 2-4 لاکھ ہیں, زیادہ پورے بھارت میں 100 لوگ اکٹھا ہو جائیں تو بھی ہمارے مسئلے پر یہ چاروں لوگ اگر بیٹھ کر بات کریں گے تو ایک اچھی شکل نکل سکتی ہے. یہ کام کرنے کا ہے. نمبر 2, اللہ نے حبیب مصطفیٰ کے طریقے میں اس دنیا میں بھی ہماری نجات رکھی ہے اور آخرت میں تو یہی ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جو ہم طریقہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ طریقہ نبوی ہے یا نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا آئیڈیا ہے. طریقہ نبوی پر اللہ نے برکت رکھی ہے, طریقہ نبوی میں پروردگار عالم خوش ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالی حبیب مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر آپ ان کے طریقے پر آ کر مسئلے کو حل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی تاکہ بات سمجھا لے جائے. 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی, پورے مکے کا تاریخ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیرت پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کسی نے لکھا ہو کہ اللہ کے رسول کا مکے میں ایک آدمی بھی مخالف رہا ہو. کوئی نہیں, سب اچھے آدمی ہیں, سب بولتے تھے, امین ہیں, صادق ہیں, سب آپ جانتے ہیں. ایک بات آپ نے ایسی کہہ دیا کہ پورا مکے میں کوئی آپ کا موافق نہیں رہ گیا سوائے 6-7 لوگ کے. پورا مکہ امڑ گیا. وہ کیا بات آپ نے کہی؟ آپ نے کہا کہ یہ جو تم لوگ شرک کر رہے ہو نا, یہ شرک کی کو چھوڑیے. بس پورا مکہ بفر پڑا تھا. اب آج ہماری جو جماعتیں ہیں, دینی جماعتیں ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ شرک کے ٹاپک پر بات نہیں کرو ورنہ بھیڑ چھٹ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ بھیڑ چھٹ جائے لیکن شرک کو ضرور ٹاپک بنایا جائے. ہم نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں کی اصلاح چاہتے ہیں, مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن شرک کے ٹاپک پر بات نہیں ہونی چاہیے. دینی جماعتیں جو ہیں وہ شرک کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں بہت بولتا ہوں اللہ کے فضل سے. جب میں وہ تقریر ڈالتا ہوں گروپ میں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہر دن جس دن وہ تقریر جاتی ہے 50 سے 100 لوگ گروپ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف ہو گئی بات. حبیب مصطفیٰ کو چاہنے والے پورا مکہ, اور جیسے ہی آپ نے شرک پر بات کر دیا لوگ آپ کے جو چاہنے والے تھے وہ کٹ گئے. تو طریقے نبوی سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے, کامیابی بھی رکھی ہے, روحانیت بھی رکھی ہے. وہ طریقے سے جماعتوں کو, دینی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنے مسئلے کو حل کرنے کی فکر. بھلے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بھیڑ چھٹ جائے گی, لیکن پتھر کبھی قیمتی نہیں ہوتا. قیمتی ہمیشہ ہیرا ہوتا ہے, اور وہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا ہیرا کئی پہاڑ پر کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے. تو ایک مسئلے کا حل یہ ہے. تیسری چیز کہ ہر علاقہ, ابھی دیکھیے آپ کو کتنی تکلیف ہے. آپ ابھی اس دن بھی آئے تھے, ہمارے ریحان بھائی کہہ رہے تھے مولانا صاحب نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے اریسٹ کر لیا, یا عیدگاہ میں نماز عیدگاہ سے باہر نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا ساروجنک استھان پر جو ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے, سنویدھان ہے یا نیم ہے. اور ابھی جو ہے وہ کانوڑیے جا رہے ہیں, 7 بڑے بڑے نیشنل ہائی وے کو 10 دن کے لیے کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا. تو کیا روڈ ساروجنک استھان نہیں ہے؟ وہ بھی ساروجنک استھان ہے. تو یہ جو آپ کو ہو رہا ہے تو آپ پریشان تو بہت ہیں کہ یہ پکشپات ایسا کیوں ہو رہا ہے,
یہ सौतेलापन जो है, हम भी भारतवासी हैं, वो भी भारतवासी हैं, हम भी यहीं जन्मे हैं, वो भी यहीं जन्मे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा कि उसका हल हम यहाँ बोलने का फायदा नहीं है। क्या गड़बड़ी हो रही मालूम आपको? अगर हर जिले में 4 से 5 वकील इकट्ठा हों, ज्यादा जरूरत नहीं, 4 से 5 आदमी हों और पूरे जिले के मुसलमानों के वो प्रतिनिधि हों, रिप्रेजेंटेटिव हों, और वो ऐसे तमाम मुद्दे पर केस कायम करें। आप बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात बताता हूं जो संवैधानिक बातें हैं। यहां मैंने लिखा है कि संवैधानिक लड़ाई के लिए टीम होना चाहिए। आप देखते हैं कि जो भी पुलिस स्टेशन है, थाना जिसे आप कहते हैं, हर थाना सरकारी जमीन पर कायम है, ठीक है। जो भी सरकारी जमीन होती है, सरकारी जमीन पर कोई भी इबादतगाह नहीं बन सकती है। कौन सा थाना भारत का ऐसा है जिसके अंदर इबादतगाह मौजूद नहीं है और एक ही समुदाय की इबादतगाह मौजूद है? आपको कह रहे हैं साहब आपने यहां मंदिर बना रखा है? चिल्ला रहे हैं आप, लेकिन कोई एक केस भी भारत का अदालत में नहीं पहुंचा है कि यह संविधान के खिलाफ है। अदालत उस वक्त एक्टिव होती है जब उसको आप क्या करें, एक्टिव करें। आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो मसले का एक हल ये है कि संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास एक टीम होनी चाहिए। वो टीम को कौन लोग चलाएं? वो टीम को मालदार लोग चलाएं। ये नहीं करके हम चिल्ला रहे हैं वहां बैठ करके, चौराहे पे बैठ करके, चाय की दुकान पे बैठकर, चाय की दुकान और चौराहे पे बैठ के मसला हल नहीं होगा। इतना जरूर हो जाएगा कि आप वो बात करके अपने लोगों को मजीद मायूस कर सकते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, मसला हल नहीं हो सकता है। ये तीसरा मसले का हल है। चौथा, मुल्क के संविधान को बचाने के लिए एक टीम होनी चाहिए कि ये भारत के संविधान के खिलाफ हो रहा है। जो भी चीज आपको खिलाफ नजर आए संविधान के, कि ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ हो रहा है, उसके लिए एक टीम हो हमारे पास। और ये सब फंडिंग मालदारों को करना ही करना है, वरना आप जो अपना जाती तौर पर खेत और दुकान और बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जब हालात खराब होंगे तो ये सब हवा में उड़ जाएंगे, कोई मालदारी काम नहीं आएगी। तो मालदारी का सही इंतजाम इस तरीके से होना चाहिए कि वो चौथी चीज, पांचवी चीज, बल्कि कि किसी भी के साथ जुल्म हो रहा हो तो मुसलमानों को चाहिए कि उसका खंडन भी करे और उनका सपोर्ट भी करे कि ये जिसके साथ भी हो रहा है, चाहे उसका नाम सीताराम हो, चाहे उसका नाम जॉन हो और चाहे उसका नाम मोहम्मद अहमद हो, मजलूम के साथ खड़े हो। देखिए हमारी आदत क्या है, किसी मुसलमान के साथ जाती हुई तो हम हंगामा करते हैं, जब किसी हरिजन की औरत के हरिजन के साथ जाती हुई तो आपने कभी आवाज नहीं उठाई है? नतीजा क्या निकलता है कि जब आपके ऊपर जुल्म होता है तो कोई दलित आपके साथ खड़ा नहीं होता है। तो मजलूम को अलग अलग कर दिया गया, मजलूम इकट्ठा होना चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? मजलूम इकट्ठा होना चाहिए। क्यों? वो सब आदम के बच्चे हैं और हमारी जिम्मेदारी संवैधानिक होने के साथ साथ इस्लामी लिहाज से भी है कि हमको चाहिए कि हम मजलूम की हमेशा मदद करने को धर्म का एक जुज समझें। ये काम होना चाहिए, तब मसला हल होगा। मीडिया के बारे में जो दिया जा रहा है, मैंने बताया ना कि मीडिया कहां जा रही है। मीडिया पे जबरदस्त किस्म का मुसलमानों को कंट्रोल करना चाहिए। अपनी मीडिया होनी चाहिए, हमारी कोई मीडिया ही नहीं। हम ये बात जो कह रहे हैं, अगर हमारी मीडिया होती तो आप तो इतने लोग सुन रहे ना, यही बात को 5 मिनट में 20 करोड़ को भी सुनाया जा सकता था, क्योंकि मीडिया हमारी होगी तो सुनाएगी ना। मीडिया ही नहीं है, हम कितनी भी अच्छी बात करें तो 200 आदमी को सुनाते हैं, वो कितनी भी बुरी बात करें तो एक मिनट में 20 करोड़ को सुनाते हैं। अब 20 करोड़ के दिमाग में और दिल में जो बातें पैदा हो गई हैं, हम पूरी जिंदगी लगा दें तो उनके दिल से वो बातें निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम गलत। जैसे कोई आदमी तोप लेकर के आवे और आप गांव वाले सब लोग गुलेल लेके खड़े हो जाओ, गांव देखते कितना बड़ा, तो आपकी गुलेल भी बर्बाद हो जाएगी। वो तोप वाले का मुकाबला गुलेल से नहीं होता है भाई, मीडिया का मुकाबला मीडिया का होता है। इसी तरीके से तालीम के सिलसिले में हमको संजीदगी अख्तियार करनी चाहिए। पूरे गांव से मैं कहता हूं, सबको शिकायत है, कोई कह रहा है जॉब नहीं है, कोई कह रहा है। एक मरतबा सोचें कि हमने तालीम जो हासिल की है वो सलाहियत हमारे अंदर कितनी है।
بھارت کی سب سے بڑی تعلیم جو ہوتی ہے معلوم آپ کو وہ بی اے ہے. بی اے پاس آدمی کو اختیار ہے کہ وہ آئی ایس کا ایگزام دے سکتا ہے. ہم نے بی اے کیا ہے, کیا کیا ہے ہم نے یہ ہم خود جانتے ہیں. تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے اور ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ مایوس کرنے کے بجائے قوم کو مایوسی سے نکالنے کی فکر کریں. مزید بیٹھ کر چوراہے پر لوگوں کو مایوس بنانا, یہ آپ مسلمانوں کی سیوا نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں کو مزید آپ ردے پر ردہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں. یہ مسئلے کا حل ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں, حافظ بننا, عالم بننا, انجینئر بننا, ڈاکٹر بننا, آئی ایس بننا, آپ اپنے آبادی کے فیصد کے لحاظ سے اس میں آ جائیے. آپ کی آبادی سرکار کہتی 14% ہے, آپ کہتے ہیں ہم 20 ہے, چلو 14 اور 20 کا درمیان والا نکال لیتے ہیں, 16% ہے. 16% مولوی بن جائیں, 16% حافظ بن جائیں, 16% ڈاکٹر بن جائیں, 16% انجینئر بن جائیں, 16% آئی ایس بن جائیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ سب مسائل کے حل کرنے کی ترکیب ہے. یہ باتیں آپ سے کہنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.